السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ نوشہ چونکہ ظہر کی نماز ادا کر رہے ہیں اور یہ بھی میری زندگی کا یہ پہلا موقع ہے اور میرے لیے یہ پہلی سعادت ہے کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ کوئی نوشہ نکاح کے لیے آیا ہو اور وہ باضابطہ نماز ادا کر رہا ہو۔ یہ بہت بڑی بات ہے اور میری 50 سال کی عمر ہے اور اس عمر میں ملک بھر میں نہیں معلوم کتنے نکاح کی تقریب میں شرکت کی ہوگی اور کتنا نکاح پڑھایا ہوگا، وہ مجھے یاد نہیں ہے، لیکن یہ پہلا موقع ہے کہ نماز کا وقت ہوا تو نوشہ نے نماز کو ترجیح دی۔ اللہ تعالیٰ یہ سعادت موت تک ان کے گھرانے کے لیے اور ہم سب کے لیے مقدر فرمائے اور اس کی توفیق عطا فرمائے۔ میں سب سے پہلے رب کریم کا بے پناہ شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی شان کریمی سے یہ رشتہ عطا فرمایا، یہ رشتہ عطا فرمایا۔ رشتے اللہ کے ہم اور آپ ذریعہ بنتے ہیں، اس لیے اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس کے بعد میں محترم جناب ڈاکٹر شمشیر بابو حافظ اللہ اور ان کے تمام بھائی اور اہل خانہ اور مولانا شبیر صاحب جو نوجوان عالم دین ہیں اور رامپور کی جامع مسجد کے امام و خطیب ہیں اور اس وقت مدرسہ اسلامیہ رامپور کے استاد ہیں، میں ان کو اور ان سب کے واسطے سے اس خاتون کو بھی مبارکباد دیتا ہوں جس بچی نے اس رشتے کی بنیاد ڈالا اور داغ بیل ڈالا۔ آج وہ نیک محمد بھائی کے ہاں یا رامپور میں نہیں ہے، وہ اپنے گھر میں، لیکن اس رشتے کی بنیاد اس خاتون نے ڈالا۔ میں ان کو بھی دل کی گہرائی سے دعا بھی دیتا ہوں اور مبارکباد بھی دیتا ہوں۔ کیوں دیتا ہوں؟ اس لیے دیتا ہوں کہ ڈاکٹر شمشیر صاحب کے لیے بہت مواقع تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت جو ظاہری اسباب کے درجے میں جو وسائل دیا ہے اور جو سہولتیں دی ہیں، ان کے لیے بہت مواقع تھے کہ دنیا میں کر و فر والا رشتہ تلاش کر لیتے، کر و فر والا رشتہ تلاش کر لیتے، لیکن انہوں نے کر و فر کے بجائے شریعت و سنت کی سادہ مزاجی کو ترجیح دیا اور سادگی کے ساتھ اور بلا کسی دباؤ اور پریشر اور ظلم و تعدی سے خالی شادی باہمی رضامندی کے ساتھ انجام دینے جا رہے ہیں۔ یہ جو سعادت ملی ہے، اس سعادت پر صرف میری مبارکبادی نہیں بلکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارکبادی بھی ان کے حصے میں آئی ہے، جس میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونہ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قابل مبارک نکاح وہ ہے جس میں خرچ کم ہو اور سادگی کے ساتھ انجام دیا گیا ہو۔ الحمدللہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مبارکبادی بھی ڈاکٹر شمشیر صاحب ان کے اہل خانہ کو نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ میں یہاں پر اپنے مخلص و محترم جناب بھائی نیک محمد بھائی جن کا نام بھی نیک ہے اور اپنے صفات کی وجہ سے نیک نام بھی ہیں، اور نیک محمد کو نیک نام ہونا بھی چاہیے۔ انہوں نے نام ایسا کہہ رکھا بھائی، جب نام آپ نے محمد رکھا اور اس پر آپ نے نیک کا اضافہ کیا تو بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ نیک نام ہو۔ الحمدللہ میری معلومات کے مطابق بریارپور کی سرزمین سے لے کر کے وجےواڑہ کی سرزمین تک الحمدللہ اپنی تجارت میں، اپنے رہن سہن میں، اپنے طور طریقہ میں نیک نام ہیں۔ علماء کے صلحاء کے ابرار و نیکوکار کے قدردان، اور اسی قدردانی کا صلہ ہے کہ ان کا ایک بچہ پورے آندھرا کے مسابقۃ القرآن میں اول نمبر سے کامیابی حاصل کیا، اور اسی کی برکت ہے کہ دوسرا بیٹا بھی الحمدللہ وہاں ٹاپ لیول پر تعلیم حاصل کر رہا ہے، اور بچیاں جو شکل و صورت کے اعتبار سے اللہ نے بنایا ہے وہ تو بے مثال ہے ہی،
اسی کے ساتھ ساتھ جو سچی اور اچھی اور پاکیزہ سیرت میں ڈالنے کی کوشش کی ہے، یہ ان کی اور ان کے اہلیہ کی بڑی قربانی ہے، اور علماء صلحاء سے تعلق کی برکتیں۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں گھرانے کو عافیت کے ساتھ آباد رکھے، شاد رکھے، اور ہر خیر اور برکت نصیب فرمائے۔ میں نوشا بابو سے گزارش کروں گا، آپ یہاں چلے آئیں۔ کہاں ہیں نوشا بابو؟ آپ یہاں آ جائیں۔ اس وقت آپ کے بیٹھنے کی جگہ یہ ہے، آپ نہیں تو ہم سب نہیں، آپ تو ہم سب۔ ادھر آئیے۔ الحمدللہ۔ تیسری بات جو مجھے اچھی طرح معلوم ہے اور آپ کو سناؤں گا تو یقیناً آپ کو خوشی ہوگی۔ جس بچی سے سلمہ سے یہ رشتہ ہونا ہے، اس بچی کی نیک خواہش، ابا کوئی عالم، کوئی مفتی میرے لیے شوہر کا انتخاب کیجیے گا۔ اگر عالم نہ مل سکے اور مفتی نہ مل سکے تو میرے لیے ایسے شوہر کا انتخاب کیجیے گا جو شرعی اعتبار سے، دینی اعتبار سے معلوم ہو کہ ان پر اسلامی تہذیب چمک دمک رہی ہے۔ زبان میری ہے، تعبیر میری ہے، بات اس بچی کی ہے، اور اس کے گواہ یہاں موجود ہیں۔ الحمدللہ اس بچی کی دعا بھی اللہ نے قبول کیا، اور اس صورت کا مومن اس کو شوہر کی حیثیت سے دینے جا رہا ہے۔ دیکھیے آج اس وقت دنیا ہماری نماز، ہماری عبادتوں کے خلاف نہیں ہے، بلکہ مغربی دنیا، یورپ کی قوت ہماری تہذیب اور ہمارے کلچر کی باغی ہے۔ اسی لیے وہ دنیا بھر میں مسلمانوں کے دو طبقے کرتی ہے۔ یورپ کے لوگ دو طبقے کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک مسلمان تو وہ ہے جو عبادت تو کرتے ہیں لیکن میری تہذیب کو انہوں نے قبول کر رکھا ہے، اور ایک مسلمان وہ ہے جو عبادت بھی کرتے ہیں اور میری تہذیب کی دھجی بھی اڑاتے ہیں، اور اپنی اسلامی تہذیب کو اپنی زندگی پر نافذ کیے ہوئے سب سے زیادہ اہل یورپ کو اس سے الرجی، اور اسی کے آواز کے مطابق پوری دنیا میں بگاڑ پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سعودی عرب میں تبلیغی جماعت کے اوپر پابندی اسی کے پس منظر میں ہے، اسی کے پس منظر میں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ اس ہونے والے رشتے کو بے حد قبول فرمائے۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ مجھے چند باتیں عرض کی ہے۔ یاد رکھیے، نکاح عبادت ہے، تجارت نہیں۔ نکاح عبادت ہے، تجارت نہیں۔ نکاح عبادت ہے، تجارت نہیں۔ اس کو یاد رکھیں۔ ہم اور آپ برادریوں میں بہت تقسیم ہیں۔ میں کہتا ہوں اس وقت ہمارے ملک میں صرف ایک برادری، دوسری کوئی برادری نہیں، نہ سید، نہ سید، نہ انصاری، نہ منصوری، ایک برادری۔ وہ کیا ہے؟ فقیر برادری۔ فقیر برادری۔ ایک فقیر تو وہ ہے جو آپ کے دروازے پر دستے سوال دراز کرتے ہیں، کاسہ گدائی لے کر کھڑے ہوتے ہیں۔ ایک فقیر تو وہ ہے، اور ایک فقیر ہم لوگ۔ کیوں؟ بستر بھی اپنا نہیں، تکیا بھی اپنی نہیں، بیڈ بھی اپنا نہیں، فریج بھی اپنا نہیں، جوتا چپل بھی اپنا نہیں، گاڑی بھی اپنی نہیں، گھڑی بھی اپنی نہیں، جس آئینہ میں منہ دیکھتے ہیں وہ آئینہ بھی اپنا۔ پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ ہم شیخ صاحب اپنے اپنے گھر کا جائزہ لیجئے تو معلوم یہ ہوگا کہ پورا گھر فقیری سے بھرا ہوا ہے، پورا گھر فقیری سے بھرا ہوا ہے۔ اے اللہ کے بندو، کیسے ہم جوان نوجوان ہیں جو اپنی کمائی کے بستر پر بھی سونے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں، اور اپنا ڈنر سیٹ بھی خرید کے کھا نہیں سکتے ہیں، جس کی وجہ سے آج ہم بچی والوں کو تنگ کرتے ہیں۔ مجھے اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنا چاہیے۔ یہ شادی الحمدللہ ان دباؤ پریشر سے خالی ہے، اور اسی طرح سے ہم سب کو اپنے اپنے گھر میں نظم و انتظام کرنا چاہیے۔ ہر کوئی اگر اپنے بیٹے کا نظم کر لے گا تو میں سمجھتا ہوں سب کی بیٹی کا انتظام ہو جائے گا اور صحیح ہو۔ ہر بیٹا والا اپنے گھر کی ضرورت کے مطابق اپنے بیٹے کے لیے سامان خریدے گا، یقیناً اچھا سامان ہوگا اور اپنے منشا کے مطابق ہوگا، اور سب کی بیٹی کا انتظام ہوگا کہ نہیں ہوگا، اور سماج ہمارا پریشر سے بچے گا، دباؤ سے بچے گا۔ اس کو عملی شکل دینے کی ضرورت ہے۔ مجھے تیسری بات جو عرض کرنی ہے وہ یہ عرض کرنی ہے کہ نکاح ایک بڑی عبادت ہے، اور بڑی عبادت اس لیے ہے کہ اس کے مقاصد عظیم ہیں، اور اس کے 3 بنیادی مقاصد۔ نمبر 1 اتباع سنت، اتباع سنت، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی۔ نمبر 2
تسکین شہوت، نمبر 3 تکثیر امت۔ اللہ تعالیٰ تبھی تقاضوں کو پاکیزہ طریقے سے پورا کرتا ہے، یہ بھی مقصد ہے، اور پھر اس کے ذریعے سے ہمارا مستقبل اور ہمارے مستقبل کی تعمیر و تشکیل ہوتی ہے، اولادیں ہوتی ہیں، وہ تکثیر امت۔ نبی رحمت اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنی امت کی کثرت سے فخر کروں گا۔ وہ لوگ جو ایسے عشرت کے خاطر ضبط تولید کراتے ہیں، برتھ کنٹرول کراتے ہیں، ان کو عبرت حاصل کرنی ہے۔ اور چوتھی بات جو مجھے عرض کرنی ہے وہ یہ کہ ایک حدیث میں آپ کو سنا کے اپنی بات ختم کروں گا۔ نبی رحمت اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ہم میں سے اگر کسی کے پاس بیوی ہو تو اس کا کیا حق ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تطعمها اذا طعمت، جس معیار اور اسٹینڈرڈ کا کھانا آپ کھاتے ہیں اپنی شریک حیات کو بھی اسی معیار کا کھانا دیجیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم تو انڈے پر انڈا دبائے، رسگلہ پر رسگلہ دبائے اور گھر کی کوئی فکر بھی نہ ہو۔ پھر اس صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ اور کیا حق ہے؟ تو فرمایا وَتَكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، آپ جس معیار اور اسٹینڈرڈ کا کپڑا پہنتے ہیں، یعنی آپ کی جو حیثیت ہے اور آپ کی جو قوت خرید ہے اس کے مطابق آپ اپنی شریک حیات کا بھی لباس کریں۔ پھر صحابی رسول نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اور کیا حق ہے؟ تو فرمایا کہ وَلَا تَضْرِبُ الْوَجْهَ، کبھی اگر تعجیب کی ضرورت ہو تو تعجیباً بھی چہرے پر نہیں مارنا چاہیے، اس لیے کہ جو رشتہ ہوا ہے وہ چہرہ دیکھ کے ہوا ہے، اور انسانی کائنات میں سب سے مشرف اگر کوئی چیز ہے تو وہ چہرہ ہے۔ یہیں سے فقہ نے لکھا ہے کہ کوئی استاد اپنے شاگرد کے گال پہ نہ مارے، کوئی باپ اپنے بیٹے کے گال پہ نہ مارے، اور کوئی شوہر نامدار اپنی بیوی کے گال پہ نہ مارے۔ وہ کیسا کم نصیب شوہر ہوگا جو بیوی سے آمنا سامنا بھی کرے گا اور وہی کے منہ پر کبھی مارے گا بھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ گوارا نہیں، فرمایا ولا تضرب۔ پھر صحابی رسول نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اور کیا حق ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ولا تقبح، ولا تقبح، آپ ان کو ایسی بات نہ کہو جس کے ذریعے سے ان کی عزت نفس کو صدمہ پہنچے۔ جیسے مثال کے طور پر عورت ناقص عقل ہے تو کبھی کپڑا آپ کے لیے لا کے دیا، اگر اس کو پسند نہیں آئی تو جھٹ سے کہہ دیتے ہیں ہم نے فطرہ کا کپڑا لا کے آپ دیا ہے، آپ کو بڑا غصہ اٹھے گا، فطرہ کا کپڑا تو آپ کہیے گا تمہارا باپ بھی کبھی نہیں پہنایا ہوگا۔ اگر ایسا عید کی رات میں ہو گیا، چاند رات میں، تو عید رہ جائے گا، سوئی نہیں بن پائے گی۔ اس لیے کہ کوئی بھی لڑکی اپنے ماں باپ کے تعلق سے ایک حرف ایک لفظ سننے کو تیار نہیں، برداشت کرنے کو تیار نہیں۔ ایسے جملے نہ کہے جائیں جس سے ان کی عزت نفس کو صدمہ پہنچا۔ یاد رکھیے عزت نفس اللہ نے صرف ہمیں کو اور آپ کو نہیں دیا، اللہ نے جانور کو بھی دیا۔ چند سال پہلے پاکستان میں یہ واقعہ پیش آیا کہ ایک صاحب جانور پالے ہوئے تو بہت زبردست، اور اس کو کاجو بادام کشمش اخروٹ کھلاتے۔ ایک دن آیا نوکر کھلانے کے لیے، تو جانور کی عادت ہے کچھ کھاتا ہے کچھ گراتا ہے۔ جب گرا ہوا پایا تو نوکر نے اس کو مارا۔ کیسے مارا؟ اپنے پاؤں سے چپل اتارا اور اس کے منہ پر مارا۔ بس جانور نے کھانا بند کر دیا۔ اطباء بلائے گئے، حکمہ بلائے گئے، لیکن کوئی تدبیر کام نہیں کیا۔ آخر میں عمر رسیدہ ایک حکیم کو بلایا گیا، اس نے پورے نظام کا جائزہ لیا، سروے کیا اور پوچھا کہ یہ کھانا کب سے بند کیا ہے؟ تو کہا فلاں وقت ہم کھلانے آئے تھے، یہ گرایا ہوا تھا تو ہم نے اس کو مارا، اس کے بعد سے کھانا بند کر دیا۔ کہا تم نے کیسے مارا؟ کہا پاؤں سے چپل نکالا اور اس کے منہ پر مارا۔ بس حکیم صاحب نے اپنے پاؤں سے چپل نکالا اور اس کے سر پر مارا۔ جیسے جانور نے دیکھا کہ یہ بھی پٹائی کھا لیا ہے تو کھانا کھانا شروع کر دیا۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو عزت نفس دیا ہے تو انسان کو اللہ نے کتنا عزت نفس دیا ہو، اس کی رعایت کرنا چاہیے۔ پھر صحابی رسول نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اور کیا حق ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ولا تہجر الا فی البیت، ایک جگہ کے رہنے میں اونچ نیچ نشیب و فراز ہوگا۔ برتن ایک جگہ ہوتا ہے تو ڈھنڈھنائے گا، چوڑیاں ہاتھ میں ہوتی ہے تو یقیناً کھنکتی ہے۔ تو شوہر بیوی اگر ایک ساتھ رہیں گے تو کبھی ان دونوں کے درمیان بھی رنجشیں ہوں گی۔ اللہ کے رسول فرماتے کہ رنجش اگر ہو جائے تو گھر چھوڑ کر کے باہر مت جاؤ، اسی گھر پہ رہو، اسی گھر میں رہو۔ کچھ لوگ ناراض ہو کر کے چلہ میں نام لکھا لیتے، غلط بات، بالکل غلط بات۔ کئی خبریں ملی ہیں، معلوم بیوی سے جھگڑا ہو گیا، جماعت میں نام لکھا لیا، نہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ولا تقبح ولا تہجر الا فی البیت، اگر رنجش ہو جائے، اختلاف ہو جائے تو بھی شوہر کو گھر میں رہنا چاہیے۔ کیوں؟
اس لیے کہ کبھی بیوی پاؤں پکڑ کے منا لے گی، کبھی آپ مان جائیں گے، شیطان کو موقع نہیں ملے گا، آپ باہر چلے جائیں گے، بیوی اکیلے پڑے گی تو شیطان بیوی کا بھی پاؤں دبائے گا اور شوہر کا بھی پاؤں دبائے گا، اور وہاں سے اور خلید پیدا ہوگی، دوریاں پیدا ہوگی۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اختلاف کے باوجود گھر نہیں چھوڑنا چاہیے، گھر ہی میں رہنا چاہیے۔ بس میرے بھائیوں، میرے دوستوں، بزرگوں، یہ چند باتیں اس وقت میرے ذہن میں آئی جو اپنے استاد علی قدر حضرت مولانا محمد اظہار الحق صاحب دامت برکاتہم کی توجہ سے، اور تقریباً انہی کی باتیں ہیں جو میں نے ایک پروگرام میں سنا تھا، وہ میں نے آپ تک پہنچا دیا ہے۔ زبان میری ہے، فکر تو حضرت کی ہے، اور آپ سب کی توجہ ہے، اللہ کا فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مجلس کو، اس ہونے والے نکاح کو سعادتوں سے بھر دے، خیر سے بھر دے، اور ہر قسم کی برکات مقدر فرما دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحرمة محمد ابو بکر وعمر وعثمان وعلي واصحابه اجمعين وبرحمتك يا ارحم الراحمين، واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔